بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے برطانوی وزیراعظم اور کینیڈین وزیراعظم سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں باہمی تعلقات، ماحول کی بہتری اور کورونا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیراعظم میں پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بورس جانسن نے جو بائیڈن کو صدر بننے کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے پیرس ماحولیاتی معاہدے اور کورونا کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنوبی پنجاب کے کسانوں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنوبی پنجاب کے کسانوں کے لیے خصوصی پیکج جلد تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی جنوبی پنجاب کے کسانوں کے لیے خصوصی پیکج کی تجاویز تیار کر رہی ہے۔ کسانوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور طالبان میں ہونے والے امن معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا؟ جو بائیڈن حکومت نے اہم اعلان کر دیا۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور طالبان کے درمیان طے ہوئے افغان امن معاہدے کا جائزہ لے گی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی سفارتی دفتر کی ترجمان کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس اس بات کی یقین دہانی کروانا چاہتا ہے کہ افغان طالبان ملک میں تشدد میں کمی اور دہشت گرد عناصر سے اپنے تعلقات ختم کرنے سمیت اس معاہدے کے تحت کیے گئے اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ترکی ایک جیسے چیلنجز سے نبرد آزما ہے۔ اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک سے پاکستان اور ترکی کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ترک صدر اور پاکستانی سفیر سائرس سجاد نے استنبول کی نیول شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے تیسرے میلجم کلاس جہاز کی ویلڈنگ کی تقریب سے خطاب کیا، جس میں صدر اردوان نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان شاندار تعلقات ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے جہاز کی بلاک ویلڈنگ کا باضابطہ آغاز کیا اور کہا ہے کہ میلجم کلاس جہاز کی تعمیر پاک ترک مضبوط تعلقات میں اہم سنگ میل ہے۔ یہ نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا کہ کورونا کا آغاز چین سے ہوا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ ووہان میں بھیجے گئے اپنے مشن سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا کہ آیا کووڈ-19 کی وبا کا آغاز چین سے ہی ہوا تھا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق WHO کے ماہرین کی ایک ٹیم چین کے شہر ووہان میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے ایک سال بعد اس وبا کے آغاز کی تحقیقات کے لیے 14 جنوری کو پہنچی تھی۔ یورپی ممالک میں کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے تشویش۔ برطانوی دواساز کمپنی ایسٹرازینکا کے اعلان کے یورپ کو کورونا ویکسینیشن کی ابتدائی سپلائی توقع سے کم ہو سکتی ہے کے بعد یورپی یونین کے ممالک میں کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے تشویش پیدا ہو گئی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق جمعے کو ہونے والے اس اعلان سے قبل فائزر نے بھی کہا تھا کہ اس کی ویکسین کی شپمنٹ پہنچنے میں 1 ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے بیلجیم میں واقع پلانٹ میں کام چل رہا ہے۔ ان کمپنیوں نے ایسے وقت پر خبردار کیا جب برطانیہ سے جنم لینے والی وائرس کی نئی قسم کی وجہ سے تشویش پائی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے نئے کیسز مسلسل بڑھنے لگے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3566 نئے مریض سامنے آ چکے۔ نئے مریض مختلف قومیت کے ہیں، ان سب کی حالت مستحکم ہے اور انہیں ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایران آنے والے ہفتوں میں ویکسینیشن کا آغاز کر دے گا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں ایران میں کورونا ویکسینیشن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹر کے مطابق ایران مشرق وسطی میں وبا سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ حسن روحانی نے سنیچر کو اپنے ٹی وی خطاب میں کہا ہے کہ جب تک مقامی ویکسین دستیاب نہیں ہو جاتی غیر ملکی ویکسین ضروری ہے، تاہم انہوں نے اس بات کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا کہ کون سی غیر ملکی ویکسین استعمال کی جائیں گی۔
گوگل نے موبائل فون پر سرچنگ میں تبدیلیاں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ کمپنی کے بلاگ کے مطابق آئندہ چند دنوں میں یہ تبدیلیاں متعارف کروا دی جائیں گی۔ ان تبدیلیوں میں زیادہ اور نمایاں ٹیکسٹ شامل کیا جائے گا جس سے سرچ آسان اور پہلے سے زیادہ تیز ہو جائے۔ اس کے علاوہ سرچ کے نتائج اسکرین پر واضح نظر آیا کریں گے۔ علاوہ ازیں گوگل نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ سرچ کے نتائج میں اہم معلومات کو نمایاں کرنے اور غیر ضروری معلومات کو کم سے کم کرنے کے لیے بھی ڈیزائن میں تبدیلیاں کی جائیں گی۔ پاکستانی کوپے ماؤ کی آکسیجن کے بغیر کیٹو سر کرنے کے لیے پیش قدمی۔ پاکستانی کوپے ماؤ کی خون جما دینے والی سردی میں آکسیجن کے بغیر کیٹو سر کرنے کے لیے پیش قدمی جاری۔ کیٹو سرمائی مہم جوئی کے لیے پاکستانی کوپے ماؤ کی پیش قدمی جاری۔ معروف کوپے ماؤ محمد علی صدپارہ نے کہا ہے کہ کیٹو سر کرنے کی مہم میں ان کا بیٹا ساجد علی اور جان اسنوری ساتھ ہیں۔ مہم میں شامل کوپے ماؤ ساجد علی دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو بغیر آکسیجن سر کریں گے، جو کہ تک کسی کوپے ماؤ نے نہیں کیا۔ چین میں 14 دن سے دبے 11 کارکنوں کو معجزانہ طور پر زندہ نکال لیا گیا۔ چین میں تباہ ہونے والی سونے کی کان کے ملبے تلے دبے 11 کارکنوں کو امدادی کارکنان نے 14 روز بعد بحفاظت نکال لیا۔ ریسکیو ادارے کے امدادی کارکنان سونے کی کان کی 600 میٹر گہرائی میں دبے 11 کارکنوں کو 2 ہفتوں بعد بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکہ کے 46ویں صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کو محفوظ بنانے والے نیشنل گارڈز خود غیر محفوظ ہو گئے۔ 20 جنوری کو ڈیوٹی دینے والے 200 گارڈز میں کورونا کی تصدیق ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کو محفوظ بنانے اور کسی بھی متوقع ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے 20 جنوری کو 25,000 نیشنل گارڈز نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا 1 فروری سے آغاز۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں 1 فروری سے شروع ہو رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تعلیمی ادارے کھولنے کے معاملے پر محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا۔ جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں 1 فروری سے ہوں گی۔ فیصلے کا اطلاق سرکاری و نجی اسکولوں سمیت مدارس پر ہوگا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونے کے بعد کرونا وائرس SOPs کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بھارتی آرمی چیف پر پاکستان کا خوفزوار ذہنی دباؤ کے شکار ہونے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی فوج ہی نہیں بلکہ ان کے سربراہ بھی پاکستان کے خوف سے ذہنی دباؤ کا شکار نکلے۔ جنرل منوج نروانے نے میڈیا کے سامنے اعتراف کر لیا کہ وہ خود ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کا خوف سر پر سوار بھارتی فوج کے سربراہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ سٹریس کا شکار ہیں۔ زبان سے بات نکلی تو جنرل نروانے نے خفف چھپانے کی کوشش کی، پھر کہتے ہیں کہ اسٹریس پورا نہیں ہوتا۔ بوٹی مافیا کا کلا کما، پشاور کے امتحانی مراکز میں کیمروں کی تنصیب لازمی قرار۔ خیبر پختونخوا حکومت نے امتحانات میں نقل اور بوٹی مافیا کے خلاف کمر کس لی۔ پشاور کے تعلیمی اداروں کے امتحانی ہالز میں کیمرے نصب کرنے کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ کیمرے نہ ہونے والے امتحانی ہالز میں امتحانات نہیں ہوں گے۔ امتحان گاہ میں لگائے گئے خفیہ کیمروں کا نقل کرنے والے طلبہ نشانہ بنیں گے۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت کا امتحانی ہالوں میں کیمرے نصب کرنے کا اقدام خوش آئند ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں قتل بے گناہ نوجوانوں کی ہلاکت، شہداء کے والدین کی دہائی عالمی میڈیا میں گونجنے لگی۔ قابض فوج نے 3 کشمیری نوجوانوں کو سری نگر کے مضافات میں بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ پیاروں کی میتیں واپس تک نہیں کی جا رہی، جس پر غم سے نڈھال والدین نے عالمی میڈیا پر رسائی حاصل کر لی۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ برس 30 دسمبر کو جعلی مقابلے میں 3 نوجوان کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل دلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ گئے۔ 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دلی کے خان مارکیٹ کا
मेट्रो स्टेशन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। चंद नौजवान बाइकों पर आए और नारे लगाकर चले गए, जिसके बाद पुलिस में खलबली मच गई। 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मकामी पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में 3 लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस इनके घरों से भी तहकीकात कर रही है। पंजाब और इस्लामाबाद के सीएनजी स्टेशन को सप्लाई 12 घंटे के लिए बहाल। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सीएनजी स्टेशन को दोबारा खोलने के लिए गैस सप्लाई बहाल कर दी। सीएनजी स्टेशन को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक गैस सप्लाई जारी रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस के मुताबिक ये फैसला गैस की मौजूदा तलब और रसद में बेहतरी आने पर किया गया। पीडीएम मुत्हिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुल्क शदीद खतरात में है। हुक्मरान कोई बड़ी गलती कर सकते हैं। हुकूमत को घर भेजना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका। जराये के मुताबिक साबिक सदर ने ये बात पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर अहमद से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि पीडीएम मुत्हिद है, अपोजिशन जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं। किसान भारती यौम जमहूरिया पर मोदी से टकराने के लिए तैयार। 100 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर परेड का ऐलान। किसान भारती यौम जमहूरिया पर मोदी से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए। 26 जनवरी को 100 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर परेड की जाएगी। 3 लाख मुजाहिरीन दिल्ली के बाहर मौजूद हैं। काश्तकारों के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। किसानों ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। काश्तकारों ने 2 लाख ट्रैक्टर्स का रुख दिल्ली की तरफ कर लिया। मार्च रोकने के लिए ताकत का अंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। हजारों सिक्योरिटी एहलकार रास्तों पर तैनात कर दिए गए। 3 लाख मुजाहिरीन दिल्ली के बाहर मौजूद हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।